أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہے اور تبلیغ کرنے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں. تبلیغ کے آداب کے ساتھ کرنی چاہیے اور اللہ کا پیغام اوروں کو سنانے والوں کو کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے وہ اس میں بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھ کے سنائیے وہ ساری وحی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، یعنی آپ کے رب کا کلام. اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں. اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی اٹل ہیں کہ اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا بس وہ فائنل ہے. اب اس بات کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ سود پہ کاروبار کرتے ہیں نا، سود پہ کاروبار کرتے ہیں اور سود پہ لین دین کرتے ہیں، ان لوگوں کا مال بڑھتا نہیں ہے، ان کا مال گھٹتا ہے. بظاہر تو نظر یہ آتا ہے کہ بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں مال گھٹتا ہے. تو اللہ نے فرما دیا آج سے 1400 سال پہلے. لیکن یہ بات اتنی اٹل ہے کہ صدیوں بعد دھکے کھا کر، ٹھوکریں کھا کر اب دنیا کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ سود کا جو معاملہ ہے اور سود کا جو کاروبار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا انجام سوائے خسارے اور گھاٹے کے کچھ نہیں ہے. اب یہ بات اللہ نے 1450 سال پہلے کہی ہے اور دنیا کو یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہ جو جتنے مغربی ممالک ہیں اب یہ اس کو سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اس کو سود سے کس طرح پاک کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، آپ میرے کتاب کی آیتیں، آپ میری وحی کو لوگوں کو سنائیں اور ڈٹ کے سنائیں، پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سنائیں. تیرے رب کی باتیں کچی نہیں ہیں، تیرے رب کی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن میں ہیر پھیر ہو سکے. تیرے رب کی باتوں کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی اور تیرے رب کے سوا کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہے. وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی پناہ گاہ ہے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کام اللہ سے وابستہ ہیں. جب ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کام اللہ سے وابستہ ہیں تو ظاہری بات ہے
پھر کون ہے جو اللہ کی بات نہیں سنے گا؟ ہر ایک اللہ کی بات سنے گا۔ آگے فرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو جما کے بٹھائیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح کو بھی شام کو بھی، وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے پھیرے نہیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی رونق کو چاہتے ہوں، اور مت اطاعت کریں اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کا تابع دار ہوا اور اس کا کام حد سے نکل گیا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد ہمارے نبی کے پاس کچھ مکے کے سردار لوگ آئے، جن میں ایک عیینہ بن حصن فزاری مکے کا رئیس تھا۔ وہ ہمارے نبی کے پاس آیا۔ جب وہ آیا تو ہمارے نبی کے پاس کچھ ایسے مسلمان بیٹھے تھے جو دنیا کے لحاظ سے کمزور، غریب، قسم پرس تھے، جیسے حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، اور اس قسم کے اور فقیر فقراء صحابہ تھے۔ تو عیینہ بن حصن تو مکے کا رئیس تھا، سردار تھا۔ اس نے آ کے ہمارے نبی سے کہا، محمد بات یہ ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، لیکن یہ جو آپ فقیر فقراء کو اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں نا، تو اس سے پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ اب ان گرے پڑوں کے ساتھ ہم کیسے جا کے بیٹھ جائیں، لہٰذا آپ ان کو اٹھائیں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں، باقی ان کے ساتھ ہم تھوڑی بیٹھیں گے۔ یا تو آپ ان کو اٹھا دیں، ہم آپ سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے لیے الگ ٹائم نکالیں، ہمارے لیے الگ ٹائم نکالیں۔ یہ اس نے ہمارے نبی سے مطالبہ کیا۔ چنانچہ جب اس نے یوں کہا نا، تو ہمارے نبی کے دل میں چونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کا ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک انتہا درجے کا شوق تھا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ چلو اگر سلمان اور ابو ذر جیسے غریب صحابہ کو مجلس سے اٹھا دینے سے اگر یہ ایمان لے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں بھیج دیں کہ اے میرے نبی، آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہ چھوڑیں۔ یہ جو آپ کو عیینہ بن حصن فزاری مشورہ دے رہا ہے کہ آپ ان کو اٹھائیں اور ہمیں بٹھائیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جو اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں، اور وہ دنیا میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اللہ کی رضا کے۔ آپ اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹائیں نہیں کہ آپ یہ چاہتے ہوں کہ اس عیینہ بن حصن اور امیہ بن خلف اور اقرا بن حابس اس جیسے اور سرداروں کو دین میں لانے کے شوق میں آپ ان سے منہ نہ موڑیں، اور یہ جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس کا دل تو میری یاد سے غافل ہے، اور یہ تو خواہش کا غلام ہے، اور اس کا کام تو حد سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق وہ ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے، تمہیں ایمان لانا ہے تو بہت اچھا، ایمان نہیں لانا تو پھر اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ جو لوگ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ سن لیں کہ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے خیمے اور جہنم کی کناتیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں گی۔ یعنی جہنم میں جب جہنمی کو ڈالا جائے گا، گنہگار کو، کافر کو، مجرم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے انگاروں پہ جا کے کسی کا پاؤں پڑے گا اور اس کا پاؤں جل جائے گا، ایسے نہیں ہے، بلکہ جب وہ جہنم میں جائے گا تو شعلے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گے۔ یعنی ایسے ہوگا
جیسے آگ کے شامیانوں میں بیٹھا ہوگا، آگ کی کناتوں میں ہوگا، اور پھر جب وہ آگ میں جلے گا تو پیاس اس کو ستائے گی اور وہ چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے پانی دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی دیا جائے گا تو وہ پانی بھی پیپ کی طرح سے ہوگا۔ انسان کے زخموں سے جو پیپ نکلتا ہے نا، پیپ نکلتا ہے پیلے رنگ کا، ایسا پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اتنا گرم ہوگا جو چہروں کو بھون دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب جہنمی کو جہنم میں جلتے جلتے جہنم میں جل بھی رہا ہوگا، اور عجیب بات یہ کہ مر بھی نہیں رہا ہوگا۔ دنیا میں تو کسی کو آگ میں ڈال دو تو وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کی آگ میں جب ڈالا جائے گا تو وہ جلنے کی تکلیف بھی برداشت کر رہا ہوگا اور جل بھی نہیں رہا ہوگا۔ جل جائے تو مر جائے، وہ جل ہی نہیں رہا، جلنے کی تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن جسم ویسے کا ویسا ہے۔ تو پیاس کی شدت سے وہ چیخے گا، چلائے گا اور وہ پانی مانگے گا۔ ہزاروں برس چیخنے چلانے کے بعد جب اس کو پانی دیا جائے گا ایک پیالے میں ڈال کے، تو وہ پانی نہیں ہوگا، وہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا خون اور پیپ ہوگا، وہ اس کو دیا جائے گا، اور وہ اتنا گرم ہوگا اس سے بھاپ نکل رہی ہوگی۔ جب وہ اس کے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کی کھال ادھر کے پیالے میں گر جائے گی، اتنا گرم ہوگا۔ مگر پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پھر بھی اس کو پیے گا۔ جب اس کو پیے گا تو اس کے پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں کٹ کر اور بھن اور جل کر اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر آ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں بئس الشراب، کتنا برا پینا ہے اور کتنی بری رہنے کی جگہ ہے۔ پھر بھی یہ لوگ کفر سے باز نہیں آتے، برائیوں سے باز نہیں آتے، اور نخرے کر رہے ہیں اور مطالبے کر رہے ہیں کہ یہ کریں اور وہ کریں۔ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار کھڑی ہے، ایمان لانا ہے تو لاؤ، ایمان نہیں لانا تو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ آمين۔ وصلى الله على النبي الكريم۔